بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ محترم بزرگان دین و ملت، پیارے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی سورہ حجرات میں فرماتا ہے کہ اے لوگو، جب تم آپس میں ایک دوسروں سے گفتگو کرتے ہو، بات چیت کرتے ہو، تو کسی دوسرے کے بارے میں اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہارے سامنے تمہارے بھائی کی لاش رکھ دی جائے، مردہ بھائی کی لاش رکھ دی جائے اور تم اس کو نوچ نوچ کر کھاؤ؟ کوئی بندہ اس چیز کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ اپنے سگے بھائی، مردے بھائی کی لاش سے اس کے جسم کو نوچ کر کھائے۔ کوئی اس کو پسند نہیں فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کے تعلق سے جو بات اس کو ناپسند ہو، جب وہ سنے تو وہ بات اس کو ناگوار گزرے، ایسی باتیں کرنا یہ اتنا ہی گھنونا اور نیچ کام، اور یہ کام پسندیدہ کام نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقوی کی زندگی گزارو، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارو، اور یاد رکھو کہ کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو اللہ کے دربار میں آؤ، اللہ سے دعائیں کرو، مغفرت طلب کرو، سچی توبہ کرو۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تم جو بھی گناہ کا کام کرتے ہو، فوراً اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، کہ جس چیز کا علم تمہیں نہیں ہے اس چیز کے پیچھے اس کے تلاش میں نہ پڑو۔ ایسی باتیں جن کی جانکاری تمہیں نہیں ہے، اس بات کو جاننے کی کوشش مت کرو۔ کسی کی غیبت کرنا، کسی کے اوپر بہتان باندھنا، کسی کے تعلق سے غلط بیانی کرنا، کسی کے پیٹھ کے پیچھے وہ باتیں کرنا جن کو تم خود صحیح سے نہیں جانتے ہو، ایسی باتوں کی تلاش میں نہ پڑو۔ وہ باتیں جو تمہیں معلوم ہی نہیں کہ فلاں بندہ حقیقت میں وہ کام کیا ہے یا نہیں، کوئی دوسرا بندہ اس کے تعلق سے جب بیان کرتا ہو تو تم اس کے سننے کے در پہ نہ رہو۔ اور یاد رکھو، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ جو سننے کی قوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کان کو عطا فرمایا ہے، اس کے تعلق سے بھی کل قیامت میں سوال کرنے والا ہے کہ میں نے تمہیں کان عطا کی تھی۔ کان بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ ان لوگوں سے جا کے سوال کیجئے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سماعت کی
نعمت سے محروم رکھا، وہ سننے کے قابل نہیں ہیں، سن نہیں سکتے، بہرے ہیں، کان کے بہرے ہیں، سن نہیں سکتے ہیں، ان کو اس نعمت کا اندازہ معلوم ہے۔ اس نعمت کا صحیح استعمال ہونی چاہیے۔ کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے سوال کرے گا، اے میرے بندے، میں نے تمہیں کان جیسی نعمت عطا کی تھی، اس نعمت کا تو نے کیسے استعمال کیا؟ اپنے سماعت کا کیسے استعمال کیا؟ یہ جو سننے کی طاقت میں نے تمہیں دی تھی، اس کا کیسے استعمال کیا؟ اچھی باتیں سنی یا بری باتیں سنی؟ کسی کے تعلق سے بھلائی سنا یا کسی کی چغلی سنی، غیبت سنی؟ قرآن کی تلاوت سنا یا گانے بجانے سنے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تعلق سے سوال کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے بصارت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آنکھ جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، الحمدللہ، لیکن اس آنکھ جیسی عظیم نعمت کے تعلق سے بھی کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرنے والا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تمہیں آنکھ جیسی عظیم نعمت عطا کی تھی، ان آنکھوں سے تم نے اچھائی کا منظر دیکھا یا برائی کا منظر دیکھا؟ اچھی چیز دیکھی یا بری چیز دیکھی؟ اس کے تعلق سے سوال ہونے والا ہے۔ والفؤاد، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دل عطا کیا ہے جس میں ہماری تمنائیں، آرزویں، ارمانیں، ہر چیز پنپتی ہے۔ وسوسے اسی دل میں پنپتی ہے۔ اللہ کا تقویٰ بھی یہیں بستا ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری بھی دل میں ہی بسر کرتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت میں ہمارے دل کے تعلق سے سوال کرے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تمہیں دل عطا کی تھی، اس دل میں تو نے تقویٰ جمائے رکھا، پرہیزگاری کو بنیاد بنائے رکھا، یا شیطان کے جو وسوسے ہیں اس کو پالے رکھا؟ یہ جو دنیا کی تمنائیں ہیں، دنیا کی جو آرزویں ہیں، اس کو پالے رکھا، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے، یا تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری؟ اس دل کا تو نے کیسے استعمال کیا؟ کیونکہ چغلی، غیبت کرنا، اس کی بنیاد حسد، بغض، عناد، دشمنی، کینہ، کپٹ سے شروع ہوتی ہے۔ بندہ غیبت اسی کی کرے گا جس کے تعلق سے اس کے دل میں حسد پایا جاتا ہو۔ بندہ غیبت اسی کی کرتا ہے جس کے تعلق سے اس کے دل میں حسد، کینہ، کپٹ یا دشمنی پائی جاتی ہے۔ تو غیبت سے دل کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے دل کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر جو ارمانیں، تمنائیں، آرزویں، کسی دوسرے کے تعلق سے حسد، بغض، دشمنی، کینہ، کپٹ پنپتی ہے نا، اس کے تعلق سے بھی سوال ہونے والا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی نعمتیں دی ہیں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر نعمت کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت میں سوال کرنے والا ہے، اور ہر نعمت کو ہم نے کیسے استعمال کیا، اس کا صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا، اس کے تعلق سے ہمیں جواب دینا ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں، اس کا ہم صحیح استعمال کر رہے ہیں یا غلط استعمال کر رہے ہیں، برائی کے راستے میں استعمال کر رہے ہیں
یا نیکی اور بھلائی کے راستے میں استعمال کر رہے ہیں، کسی کے لیے خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں، یا ان نعمتوں کا غلط راستے میں، برائی کے راستے میں، گناہوں کے راستے میں استعمال کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو اپنے نفس سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی بھی نعمتیں عطا کیا ہے، ہر نعمت کا سوال کرے گا۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر سورہ قاف میں فرماتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تم جو بھی بات، جو بھی بولی اپنی زبان سے نکالتے ہو، فرشتے فوراً اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے تعلق سے سورہ نبا میں فرماتا ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، کہ تم جو بھی کام کر رہے ہو، تم جو چیز بھی حرکت کر رہے ہو، تمہارے جسم کے جو بھی اعضاء، جوارح جو بھی کام کر رہی ہے، حرکت میں آ رہی ہے، ہر چیز کو اس کے فرشتے ہر دم، ہر وقت، ہر پل لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ تمہاری زندگی کے تعلق سے ایک رجسٹر، ایک فائل تیار ہو رہی ہے، اور کل قیامت میں، حشر کے میدان میں، سارے لوگوں کے سامنے، ساری بنی نوع انسانیت کے سامنے تمہارے رجسٹر کو کھولا جائے گا اور حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو سوچنی چاہیے کہ ہم جب اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں، کوئی بولی بولتے ہیں، تو اس بولی کے ذریعے کسی کے دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچتا، ہماری بولی کے ذریعے کوئی ناراض تو نہیں ہو رہا، کسی کے دل کو تو دکھ نہیں پہنچ رہا، ہماری بات چیت کے ذریعے کوئی پریشان تو نہیں ہو رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہم جو بولی بولتے ہیں، جو بات چیت کرتے ہیں، کہیں اس میں غیبت تو نہیں، کہیں اس میں بہتان تراشی تو نہیں، کہیں اس میں کسی کی چغلی تو نہیں، کہیں اس میں جھوٹ بولی تو نہیں، برائی کی بولی تو نہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ زبان کو استعمال کرنے سے پہلے اس بات کو تول لیں کہ جو بات میرے زبان سے نکلنے والی ہے، اس کے تعلق سے فرشتے نوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے بات کروں تو بھلی بات کروں، بات کروں تو اچھی بات کروں، بات کروں تو ایسی بات کروں چار لوگوں کا فائدہ ہو، لوگوں کا بھلائی ہو، یا کم سے کم میری بھلائی ہو۔ ایسی باتیں کریں، ایسی باتیں کرنا جن سے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچتا ہو، لوگوں کی برائی ہو، لوگوں کی چغلخوری ہو، لوگوں کی غیبت ہو، بہتان تراشی ہو، جھوٹی بات ہو، دوسروں کی زندگی اجاڑنے کے لیے پلاننگ کی گئی ہو، دوسروں کے رشتے توڑنے کی پلاننگ کی گئی ہو، کسی جماعت کے تعلق سے اس کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کی جاتی ہو، ایسی باتیں کرنا یہ کبیرہ گناہ کہلاتا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو بات بولنے سے پہلے، زبان سے بولی نکالنے سے پہلے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیبت کہتے کس کو ہے؟ اب تک میں نے اس کا انٹروڈکشن دیا کہ یہ گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، ہر پل فرشتے ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے میں نے بتایا۔ ایکچولی غیبت ہے کیا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما الغیبہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، کیا تم غیبت کے بارے میں جانتے ہو؟ تو صحابہ نے جواب دیا، قالوا اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ذکرک اخاک بما یکرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں وہ چیزیں بیان کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، جس کو وہ سننا ناپسند کرتا ہو۔ ہم
اپنے بھائی کے تعلق سے، کسی دوسرے آدمی کے تعلق سے، کسی اور آدمی کے پاس وہ چیزیں بیان کرنا، وہ باتیں بیان کرنا، وہ برائی بیان کرنا، اس کی وہ نقص بیان کرنا، اس کی وہ عیب بیان کرنا جس کو وہ آدمی جس کے بارے میں تم بیان کر رہے ہو سنے تو اس کو ناپسند ہو اور ناگوار گزرے، اور وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگے، اپنے آپ کو برا انسان سمجھنے لگے، یعنی اس بات کو سننا پسند نہ کرتا ہو۔ تو صحابی نے سوال کیا، قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، کہ اللہ کے رسول ایسی باتیں جو اس آدمی کے اندر موجود ہے، ایسی عیب، ایسی نقص جو اس آدمی کے اندر پائی جاتی ہو، ایسی صفت جو اس آدمی کے اندر پائی جاتی ہو، اس کو بیان کرنا بھی غیبت کہلائے گا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، کہ جو چیز تم دوسروں کے پاس بیان کر رہے ہو کسی اور آدمی کے تعلق سے، اس کے پیٹھ کے پیچھے اگر وہ صفت، وہ نقص، وہ عیب اس کے اندر موجود ہے اور اس کے پیٹھ کے پیچھے تم بیان کر رہے ہو، یہی تو غیبت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ، کہ اگر وہ چیز، وہ نقص، وہ عیب، وہ برائی جو تم بیان کر رہے ہو اس آدمی کے اندر موجود نہیں تو یہ بہتان تراشی ہے، یہ بہتان ہوا، اور یہ غیبت سے بھی خطرناک اور بھیانک عمل ہے، اور اس کا انجام بھی خطرناک ہونے والا ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، ہم کسی اور کے تعلق سے کسی اور کے سامنے باتیں کرتے ہیں، اس کی برائی بیان کرتے ہیں، اس کے اندر جو نقص پائی جاتی ہے، اس کے اندر جو عیب پائی جاتی ہے، اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، تو بیان کرنے سے پہلے اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ وہ بندہ جو برائی کا کام کر رہا ہے اس کا تعلق اس کے نفس سے ہے، اور وہ اپنے عمل کا حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دینے والا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عمل کا حساب اس سے لینے والا ہے۔ آپ سے آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عمل کے تعلق سے سوال نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو پہلے اپنے نفس کی حفاظت کرو، اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، اور اپنے اہل و عیال، فیملی ممبرز کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ پہلے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے نفس کو برائی کے راستے سے بچانا ہے، اس کے بعد اپنے اہل و عیال، فیملی ممبرز کو، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی، برائی کے راستوں سے بچانے کی فکر کرنا۔ لیکن مجھے اپنے نفس کا کوئی خبر نہیں، اپنے آل و اولاد کی کوئی خبر نہیں، اپنی بیوی بچوں کی کوئی خبر نہیں، اپنے بیوی بچوں کی آخرت برباد ہو رہی لیکن اس کی کوئی فکر نہیں، میری آخرت میں برباد کر رہا ہوں اس کی کوئی فکر نہیں، لیکن دوسرا بندہ کیا کام کر رہا ہے، کیا برائی کر رہا ہے، اس کے اندر کیا نقص ہے، اس کے اندر کیا عیب پائی جاتی، اس کو ہم چار لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور مزے لوٹتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، کبیرہ گناہ ہے۔ اور فنکشن ہال میں عورتیں جب جمع ہوتی ہیں، چاہے وہ عقیقہ کا فنکشن ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کا فنکشن ہو، یا شاپنگ مال ہو، یا کسی اور موقع سے جب چار عورتیں جمع ہوتی ہیں تو الا ماشاء اللہ اکثر آپ دیکھیں گے ان کی گفتگو میں غیبت، چغلخوری، بہتان تراشی پائی جاتی ہے، کسی دوسرے عورتوں کے تعلق سے عیب بیان کرنا، نقص بیان کرنا، یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ میرے ماؤں بہنوں، سدھرنے کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے، اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو پرسنلی جا کے کانٹیکٹ کیجئے، بھائی آپ مسلمان ہیں، نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، آپ پر نماز فرض ہے، آپ نماز کا اہتمام کیجئے، کیوں نہیں کرتے ہیں، غفلت کیوں برت رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں، پرسنلی کانٹیکٹ کر کے انفرادی طور پر اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس بندے کے پاس وہ بات پہنچتی نہیں، اصلاح کا کام آپ کرتے نہیں، اور آپ کی نیت اصلاح بھی نہیں ہوتی،
لیکن مسجد میں بیٹھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، مسجد میں بیٹھ کر چغل خوری، مسجد میں بیٹھ کر بہتان تراشی کی جاتی. 4 لوگ بیٹھتے ہیں اور جو بندہ نمازی نہیں ہے اس کے تعلق سے بے بنیاد باتیں، حقیقت پر مبنی باتیں نہیں، بے بنیاد باتیں کرتے ہیں. کئی عیوب ان کے گنائے جاتے ہیں مجلس میں. کون سی مجلس؟ مسجد میں بیٹھ کر. نعوذ باللہ من ذالک. کوئی بندہ بے نمازی ہے، اگر آپ اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں، مسجد میں چغل خوری یا بہتان تراشی کرنے سے بہتر ہے کہ یہی 4 لوگ جائیں، اس کے گھر پر جائے یا اس کے آفس پر جائے اور احسن طریقے سے اصلاح کا کام کریں. لیکن اس کے عیب کو ظاہر کرنا، اس کے نقص کو مجلسوں میں بیان کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے. کوئی بندہ سود کھاتا ہے، ہمیں پرسنلی کانٹیکٹ کر کے بتانا چاہیے، دیکھو سود کی خطرناکی یہ ہے، سود کا برا انجام ہونے والا ہے سود خور کا، اس لیے سود خوری چھوڑ دو. کوئی شرابی ہے تو اسے ہمیں کانٹیکٹ کرنا ہے، کبھی پرسنلی کبھی جماعت کی شکل میں، اور اسے سمجھانا ہے اس کے دنیاوی نقصانات اور اخروی نقصانات کیا ہیں. تمام چیزوں کو احسن طریقے سے اصلاح کی نیت سے سمجھانے کی ضرورت ہے. ایسا نہ کہ اس کو نہ سمجھایا جائے اور اس کے تعلق سے برائی مجلسوں میں بیان کی جائے، یہ غیبت کہلائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. ابو داؤد کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معراج کے واقعے میں بہت سارے مناظر دکھائے گئے. اس میں ایک منظر میں نے دیکھا جب میں ایک قوم کے پاس سے گزر رہا تھا کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیتل کا ناخن دیا ہے. ناخن جو ہے پیتل کا ہے، کاپر کا، اور اس ناخن سے وہ لوگ اپنے جسم کو، اپنے چہروں کو اور اپنے سینے کو، چھاتی کو نوچ نوچ کھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے کہ اے جبرائیل، کون ہے یہ لوگ؟ یہ انجام کیوں ہے ان کا؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کے گوشت کو نوچ کر کھاتے تھے. یعنی کیا کرتے تھے؟ غیبت کرتے تھے، چغلی کرتے تھے. تو یہ بھیانک انجام سے مجھے اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. اس بھیانک اور اس خطرناکی والی برائی سے مجھے اور آپ کو اور اپنے معاشرے کو اس سے حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اب جو مومنین ہیں ان کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کی ایک صفت بیان کرتا ہے قرآن مجید میں، سورہ مؤمنون میں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ مومنین وہ ہیں جو لغو باتوں سے، بیکار کی باتوں سے، فضول باتوں سے دور رہتے، اپنے آپ کی بچاؤ کرتے. مومنین کی صفت یہ ہے فضول باتیں، بیکار کی باتیں، جو باتیں اس کو کچھ فائدہ نہیں حاصل ہونے والا، اس سے دور رہتے ہیں. ایسی ڈسکشن بھی نہیں کرتے، ایسے ڈسکس نہیں کرتے، ایسی موضوع یا ایسی بحث میں شامل بھی نہیں ہوتے ہیں. اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ایسی مجلس جہاں کسی کی غیبت کی جاتی ہو، کسی کی برائی بیان کی جاتی ہو، کسی کے نقص کو بیان کیا جاتا ہو، کسی کے عیب کو بیان کیا جاتا ہو، ایسے مجلس سے ہم دور رہیں. کوئی بندہ اگر کسی کے عیب بیان کرتا ہے تو ہم وہاں ان کی دفاع کریں. یہ کیا ہے؟ ان کی عزت کی دفاع کرنا ہے. اور یہ ایک مسلمان بھائی کا حق بھی ہے کہ کسی مجلس میں کسی کی برائی کو سنتے ہوئے دیکھیں تو ہم کہیں کہ دیکھو وہ بندہ ایسا نہیں ہے، ایسا کام نہیں کرتا، بہت اچھا بندہ ہے، اس کے عزت کی دفاع کرنے کی ضرورت ہے. یہ مومنین کے صفات ہیں. اسی طریقے سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قلت یا رسول اللہ من نجات کیا ہے، کامیابی کس چیز میں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال امسک لسانک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے زبان کو قابو میں رکھنا، اپنے زبان کو خاموش رکھنا. بھلی بات، اچھی بات، مفید بات کرنی ہو تو زبان کا استعمال کرنا، ورنہ زبان کو کنٹرول میں رکھنا، خاموشی کے ساتھ رکھنا. اسی میں نجات ہے، اسی میں بھلائی ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو ہمیشہ غیبت سے، چغل خوری سے
اور بہتان تراشی سے اپنی آپ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔